أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. شیطان نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوش نما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، آج میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل گزشتہ نشست کے حوالے سے ایک دو باتوں کا اشارہ آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ گزشتہ عنوان آج کے عنوان کے ساتھ مرتبط ہو جائے اور کلام کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا شیطان نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام ختم ہو گیا اور لعنتی قرار پا گیا اور اپنے آپ کو تکبر کا طوق گلے میں ڈال چکا، اور پوچھنے پر کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، کہنے لگا اس لیے نہ کیا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور میں آگ مٹی سے افضل ہوں، انا خیر منہ، میں افضل ہوں، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے اسے دھتکار دیا تو کہنے لگا پھر ایسا کر اے اللہ کہ مجھے مہلت دے دے ایک قیامت کے دن تک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مہلت تو ہے لیکن قیامت کے دن تک نہیں، ایک وقت معین تک، اس کے بعد تجھے بھی پھر مرنا ہے۔ پھر شیطان کے مرنے کا حوالہ ہم نے سیکھا اور کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ شیطان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، آج کا سبق یہاں سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ شیطان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہنے لگا بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ پہلی بات شیطان نے کہی کہ تو نے اے اللہ مجھے گمراہ کر دیا۔ دوسری بات اس نے کہی کہ میں زمین میں گناہوں کو خوش نما بنا دوں گا، مزین کر دوں گا، سجا دوں گا ان آدم زادوں کے لیے۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تیسری بات یہ کہی، اور چوتھی بات شیطان نے کہی کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا داؤ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اتنی باتیں شیطان نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں۔ آج ہم نے ان تمام باتوں پر ترتیب کے ساتھ گفتگو سماعت کرنی ہے۔ سب سے پہلا حوالہ میں آپ کو حضرت علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا دینا چاہوں گا۔
اور اس کے بعد بتانا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، اور پھر دور حاضر میں ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے۔ پہلے ہم اس عنوان کو سیکھنا چاہیں گے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، ایک طرف شیطان ہے۔ آدم علیہ السلام کے کردار کا رخ بھی آپ کے سامنے ہے، شیطان نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا کہ یہ مت کھائیے گا، انہوں نے کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا کھانے کا، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا کھانے کا، بس بھول گئے تھے۔ نسیا ولم نجد لہ عزما، ان کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ان پر بھول طاری کر دی گئی تھی۔ اللہ چاہتا ہی یہ تھا کہ ہم کہیں گے کہ نہ کھاؤ، پھر یہ ہم انہیں بھلا دیں گے، پھر یہ کھا لیں گے، پھر ہم انہیں زمین میں بیچ دیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ خطا اور گناہ نہیں تھا، وہ اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ تھا، جو اللہ چاہتا تھا جیسے ہونا ویسے ہو گیا۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام جب اپنے اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہے ہمارے رب، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا پھر ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک تصویر کی جھلک ذرا سامنے رکھیے گا، پھر میں نتیجہ بیان کروں گا۔ ایک طرف یہ شیطان کا کردار دیکھو، اللہ نے فرمایا سجدہ کر، یہاں تقدیر کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ میں کہوں گا کہ سجدہ کر، پھر یہ سجدہ نہیں کرے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ اسے ایک ہی حکم تھا اور وہی حکم تھا کہ سجدہ کر۔ اس نے سجدہ نہ کیا، غلطی کی، خطا کی، چاہیے تو اسے تھا، اسے بلکہ زیادہ چاہیے تھا۔ آدم علیہ السلام سے گناہ نہ ہوا، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دے، اور اس سے گناہ ہوا، لیکن یہ بجائے اس کے کہ کہے کہ اے اللہ معاف کر دے، یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بس یہاں سے علامہ اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ادب کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہوا کرتا ہے، اور بے ادبی میں رہنا یہ شیطانوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ کہاں گناہ ہوا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی درد بھر گیا سینے میں، پھر بھی ہاتھ اٹھ گئے اور کہا جا رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ صاحب کمال ہمیشہ اپنے آپ کو خطاوار سمجھا کرتا ہے، صاحب کمال ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھا کرتا ہے، اس کا یہ عجز ہی تو اس کا کمال ہوا کرتا ہے۔ اور جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جس میں کمال کی ایک رمق بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ذرا اچھل اچھل کر کچھ بتانا چاہتا ہے اور وہ تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، اور سامنے اگر اللہ بھی ہو تو اللہ کو بھی وہ یوں کہہ دیتا ہے بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ بس یہاں سے دو کردار، ادب کا کردار اور بے ادبی کا کردار آپ کے سامنے ہوا۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر یہ عقیدے کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، اگر کبھی تم سے کوئی اچھائی ہو جائے تو کہنا کہ اے اللہ یہ تو نے کروائی ہے، تیری توفیق سے ہوئی، اور اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو مت کہنا کہ اے اللہ تو نے کروائی ہے، بلکہ کہنا اے اللہ میری نفس کی شامت ہے، یہ میری شامت اعمال ہے، یہ میری بدبختگی ہے، یہ میری بدقسمتی ہے۔ اچھائی اللہ کی طرف منسوب کرنی، برائی اپنی طرف منسوب کرنی، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں تو حال ہی کچھ اور ہوا پڑا ہے، یہاں تو تماشا ہی بگڑا پڑا ہے۔ جو اچھائیاں کرنے والے ہیں وہ پھر بھی مارے ڈر کے، مارے خوف کے، مارے عجز کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ظلم کر بیٹھے ہیں معاف فرما دے۔ اور جس نے خطا کی ہے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا اے اللہ مجھ سے خطا ہوئی مجھے معاف کر دے، وہ اپنی خطا کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ بما اغویتنی، اے اللہ تو نے ہمیں اغوا کر دیا، تو نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ اغوا کرنا اسی سے ہے، گمراہ کر دینا، جس راستے میں بندہ ہوتا ہے اسے اس راستے سے ہٹا دینا، اسے کہتے ہیں اغوا کر لینا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اہل سنہ والجماعت کا مسلک آج یہی ہے، ادب کرنا ہے ہمیشہ اللہ کے دربار میں، ادب کرنا ہے ہمیشہ رسول اللہ کے دربار میں، ادب کرنا ہے ہمیشہ رسول اللہ کی نسبتوں کا،
ادب کرنا ہے ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی شانوں کا، ادب کرنا ہے ہمیشہ حضور کے صحابہ کا، ادب کرنا ہے ہمیشہ رسول اللہ کی آل اطہار کا، ادب کرنا ہے ہمیشہ اولیاء امت کا، ادب کرنا ہے ہمیشہ محدثین اور مفسرین کا، ادب ادب ادب۔ بلکہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے ایک موقع پر کسی شخص نے سوال کیا کہ شاہ صاحب اللہ نے آپ کو مقام دیا، کمال دیا، رفت دی، بلندی دی، علم دیا اور بہت کچھ نوازا، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے؟ اس موقع پر میرے استاد گرامی فرمانے لگے کہ یہ سارا کمال اللہ نے مجھے ادب کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ جانا، مشائخ کے قدموں میں بیٹھ جانا اور پھر ان کا ہو جانا، ان کے لیے پھر بک جانا، یا اس ادب نے یہ کمال مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور بے ادبی کی روش یہ ہمیشہ شیطان کی روش ہوتی ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ میں بات کیا یہاں سے شروع کروں کہ بندے کو بندہ ہی نہ سمجھنا، وہ یہ تو کچھ نہیں، کیا ولی کو ولی ہی نہ سمجھنا، میں کہوں گا یہ بات بھی ذرا کم ہے، میں کہوں گا نبی کو نبی ہی نہ سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن جتنا جرم قرآن نے شیطان کے بارے میں کہا اس سے تو کم ہے نا۔ شیطان نے گویا اللہ کو اللہ ہی نہ سمجھا، بندے کو بندہ نہ سمجھنا یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کو اللہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کا مقام نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کا مرتبہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے مقام الوہیت سے جیسے وہ ناآگاہ ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ پہلی تین باتیں کہنے کے بعد ہم ذرا کچھ اور آگے بڑھ جانا چاہیں گے۔ اسی پہلے کلام سے ائمہ تفسیر نے کچھ اور نکات بھی نقل فرمائے۔ پہلا کلام میری مراد ہے قرآن حکیم کے یہ الفاظ، شیطان نے اللہ کے دربار میں کہا بما اغویتنی۔ اب میری مراد تفسیر کا پہلو نمبر 2 ہوگا، یہ جو ہے بی ما اسے میں آپ کی زبان میں کہوں گا، عربی میں کہتے ہیں با سببیت کی ہے، اور میں آپ کو یوں کہنا چاہوں گا علامہ اسماعیل حقی نے بیان کیا بی ما اغویتانی، اے اللہ جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ چلو یہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس بات کو اب سمیٹو، جس وجہ سے میں دھتکارا گیا، یوں کہیے اب جس وجہ سے میں تیرے دربار سے بھگا دیا گیا۔ اب چونکہ عنوان ہمیں اگلا سیکھنا ہے، جس سبب سے میرے ساتھ یہ ہوا میں اسی سبب میں اس کی اولاد کو مبتلا کر دوں گا، چھوڑوں گا تو نہیں۔ بس یہ سبق نمبر 2 سیکھے آج کا، یا سبق نمبر 3 یا 4۔ جس سبب سے میرا یہ حشر ہوا اسی سبب میں انہیں ڈالوں گا، یہ اللہ کو وہ کہہ کر آیا۔ ہاں دیکھتے ہیں کہ ذرا شیطان کا یہ حشر کس سبب سے ہوا۔ رب کائنات نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کرتا، تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ذلیل اور رسوا، اس نے کہا جس سبب سے میرا یہ حال ہوا وہی سبب ان کا بھی کروں گا۔ میرے دوست آج آپ محسوس کر رہے ہو سب سے اہم ترین عبادت نماز، اور سب سے زیادہ بے وفائی اسی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ گجرخان کی مساجد گنو، ہم چونکہ اس شہر والے ہیں ہم اس شہر کی بات کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ عید کا دن ہو تو مسجد بھرنے کے بعد باہر تک بھی لوگ چلے جائیں، جمعے کا دن ہو تو مسجد بھرنے کے بعد لوگ باہر تک بھی چلے جائیں، لیکن جب جمعہ بھی نہ ہو اور عید بھی نہ ہو تو میں کہوں میں کئی بار اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اتفاق سے گزرتے تو ظہر کے اندر مجھے 2 صفیں نظر آئیں، عصر کے اندر مجھے 1.5 صف نظر آئی، مغرب میں مجھے 2.5 صفیں نظر آ گئیں۔ اس موقع پر یہ سارے مسلمان کہاں ہوتے ہیں؟ جاننا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی تمہارا دشمن تمہیں خنجر مار کر کے برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے تمہارے معاملات کو ایسا الجھا دیا ہوا ہے کہ تمہیں مسجد کے راستے میں آنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے تمہارے معاملات میں تمہیں ایسا پھنسا دیا ہے کہ تم خود یہ سمجھتے ہو کہ اچھا جاتے ہیں، کرتے وہ نماز کا زمانہ گزار چکا ہے۔ اصل میں وہ کہہ کر آیا تھا جس سبب سے میرا یہ حشر ہوا ہے میں اسی سبب سے ان کو بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میرے دوست آج ہماری پیشانیوں میں سجدے نہیں ہیں، آج ہمارے دل میں بندگی کا احساس ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے انداز ماند پڑ چکے ہیں، تبھی تو اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے بھی تو بڑے کم ہو چکے ہیں، بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ نہ ہماری دعاؤں میں وہ اثر، نہ ہماری بندگی میں وہ رس، نہ ہمارے اللہ کے سامنے آ کر کے جھکنے میں وہ کمال، نہ عبادت کے اندر وہ لذت، نہ وہ جذب، نہ وہ کیف، نہ وہ سرور، نہ وہ راحت، نہ وہ نتیجہ، کچھ بھی تو ہمارے پاس باقی نہ رہا۔ میں کہوں گا پلٹ آئیے میرے دوست، کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جن کی صفوں میں آنے پر شیطان نے کہا کہ اے اللہ یہ جو ہے نا میں کوشش لاکھ بھی کر پاؤں تو میں ان پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہوں. ایسے بندے بھی تو آخر اسی دنیا میں رہتے ہیں. میں ان قریب بیان کروں گا کہ مخلصین، یہ مخلصین کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں شیطان نے کہا کہ ان پر میرا زور نہیں چل سکتا. لیکن ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ اس نے کہا کہ جس سبب سے میرا یہ حشر ہوا، لعنت مجھ پر ڈال دی گئی، تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا، تو اسی سبب میں انہیں بھی مبتلا کر دوں گا. کیا نماز نہ پڑھنا یہ اسے ہم رحمت کہیں گے یا اسے ہم لعنت کہیں گے؟ اللہ کے دربار سے بھاگ جانا کیا اسے رحمت کہا جائے گا یا اسے پھر لعنت کہا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. مجھے اس موقع پر یاد پڑتا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے شیطان کی ایک لمبی تقریر نقل کی ہے کہ اس نے آتے 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 یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا. اس موقع پر چونکہ میں یہاں پہنچ کر میرے وہ ذہن میں وہ روایت پہنچی، میں وہ تفصیلی روایت کے الفاظ آج میں ساتھ نہیں لا سکا، لیکن اگلی نشست میں اگر موقع ہمارے عنوان کا باقی رہا تو میں انشاءاللہ العزیز وہ الفاظ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. اچھا تو کہنے لگا پھر جو میرے پاس حاضر ہے وہ تو سنیے. کہنے لگا اے اللہ میں ان کے پیچھے لگا رہوں گا تب تک جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے. میں صبحوں میں ان کو لوٹنا چاہوں گا، راتوں میں ان کو لوٹنا چاہوں گا، انہیں برباد کر دینا چاہوں گا. جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں لوٹتا رہوں گا، لوٹتا رہوں گا، لوٹتا رہوں گا. اس کا یہ بے باکانہ کلام جب اللہ رب العالمین نے سنا تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی اور مولا کائنات نے اسے دو بدو جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تو انہیں جب تک گمراہ کرتا رہے گا کرتا رہے، جب بھی ان کے ہاتھ اٹھیں گے میں بھی فوراً معاف کروں گا. جب بھی یہ نظر جھکائیں گے میں بھی پھر فوراً معاف کروں گا. اور صرف اتنا ہی نہ کہا، رب کائنات نے کہا بعزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم میں معاف کر کے رہوں گا، میرے جلال کی قسم جب بھی یہ ہاتھ باندھے گے میں فوراً معاف کر دوں گا. اس لیے تو قرآن حکیم یوں بولتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ توبہ نہ کرنے والوں کتنے ظالم ہو تم کہ اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ آؤ شیطان نے تمہیں گندا کر دیا، تم ہاتھ باندھو، میں تمہیں معاف کر کے صاف ستھرا کرنا چاہتا ہوں. وہ ظالموں آتے کیوں نہیں ہو؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ نہیں کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے اللہ اکبر، صوفیاء کرام اس بندے کو جو بندہ زیادہ نمازی ہو، اس بندے کو جو زیادہ اللہ اللہ کرنے والا ہو، اپنے اس مرید کو اور اس سالک کو جو زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو، اسے ایک وظیفہ تلقین کرتے ہیں. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ کہتے ہیں پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو. یہ پڑھنے سے شیطانی قوتوں کی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، وگرنہ شیطان تمہیں زیادہ لوٹے گا. یہ میں نے کہا تمہیں زیادہ لوٹے گا، یہ مجھے بات کہاں سے یاد پڑ گئی ہے، حوالہ آگے ذرا آنے والا. لیکن میں بتاؤں کہ صاحب ایمان کو شیطان زیادہ لوٹنا چاہتا ہے، صاحب رحمت کو شیطان زیادہ لوٹنا چاہتا ہے. یہ روایت مجھے کہاں سے یاد پڑ گئی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حوالہ اس کا روح البیان کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں اور ہماری نمازوں میں ایک فرق ہے، عیسائیوں کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یقین جانے میں تو کہوں گا کہ بڑا خوش کر دینے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں کی نمازیں جو ہیں ان میں شیطان آ کر ہمیں وسوسے ڈالنا چاہتا ہے، کبھی توجہ ادھر کبھی ادھر لے جانا چاہتا ہے. لیکن جب یہودی نماز پڑھتا ہے تو اس کی توجہ نہ ادھر جاتی ہے نہ ادھر جاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف رہتی ہے. نماز یہودی کی توجہ اللہ کی طرف، شیطان اسے گمراہ نہیں کرتا، اس کی توجہ کو لوٹتا ہی نہیں. نماز ایمان والے کی فرمایا بھاگا بھاگا آتا ہے، کبھی ادھر لے جا، کبھی ادھر لے جا، کبھی گھر لے جا، کبھی کہاں لے جا. یہ بڑا عجیب راز، یہ راز سمجھنے والا ہے. جب میں حضرت علی المرتضی کی یہ روایت پڑھ رہا تھا تو عین اس موقع پر مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث بھی یاد آ رہی تھی. میں وہ حدیث بھی آپ کو بتاؤں گا. بندہ مومن، یعنی چاہیے تو یوں تھا نا کہ مومن بندے کے پاس شیطان نہ آئے، یہودیوں کے پاس زیادہ جائے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق ہی یہ ہے، شیطان انہیں نماز میں تنگ نہیں کرتا، ہمیں تنگ کرتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت یہ راز کیا ہے؟
یہ کیا راز ہے کہ وہ ہمیں چھیڑتا ہے انہیں نہیں چھیڑتا؟ اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ کی دور رس نظر، ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی عطائی علم ہے ان کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شیطان انہیں نماز میں اس لیے نہیں چھیڑتا کہ نماز سے پہلے شیطان انہیں اصل میں کافر بنا چکا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا انکار کروا کر، انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال چکا ہے کہ جس راستے کا نتیجہ خالص دوزخ ہے۔ شیطان کہتا ہے میں انہیں دوزخی تو اب بنا چکا ہوں، تو اب میں مزید ان پر کیا محنت کروں؟ اب یہ تھوڑا بہت جو کچھ کر رہے ہیں میں ان میں آ کر انہیں نہیں چھیڑتا تاکہ یہ سمجھیں ہم صحیح اللہ والے ہیں۔ بڑا کرتب ان سے کروا چکا، دوزخ میں لے جانے کا سبب قائم کروا چکا۔ لیکن اے ایمان والو، تمہاری بھی کیا شان ہے؟ تم نے اللہ کو مانا ہے تو صحیح مانا ہوا ہے، تم نے رسول اللہ کو مانا ہے تو صحیح مانا ہوا ہے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے اس راستے پر تو چل نہیں سکے جس میں چل کر میں انہیں دوزخ میں ڈلوا دیتا، یہ بڑا کرتب تو میرا لے نہیں سکے، چلو ان کی نمازوں میں شرارتیں کر لو، جو ہوتا ہے وہ تو چھین لو نا ان سے، جو ہو سکتا ہے وہ تو کر لو نا ان کے ساتھ۔ اچھا، میں نے کہا کہ اس عین موقع پر مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی۔ ایک دن ایسا ہوا، یعنی بندہ جتنا کفر کی طرف ہو نا، تو ہم نے حضرت علی کے بیان سے سمجھا کہ اس کی نمازیں اتنی ٹھیک ہوتی ہیں دکھنے میں، اتنی اس کی نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں دکھنے میں۔ علماء سمجھ کے میں نے کیا کہنا چاہا، حضور رحمت عالم نے دعا کی، اے اللہ میرے مدینے میں برکت ڈال، مدینے کے مدوں میں برکت ڈال، مدینے کے ساؤں میں برکت ڈال، اے اللہ میرے مدینے کے پھلوں میں برکت ڈال، اس کے اناجوں میں برکت ڈال۔ کسی نے کہا حضور یمن کے لیے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ یمن میں بھی برکت ڈال۔ ایک بندہ نجد کا بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور نجد کے لیے؟ حضور نے دعا نہ کی۔ اس نے کہا پھر کیا حضور نجد کے لیے دعا؟ فرمایا نجد کے لیے دعا نہیں، یہاں سے شیطان کا سینگ ابھرے گا۔ نجد کے لیے دعا نہ فرمائی، یہاں سے شیطان کا سینگ ابھرے گا، بغیر کم و کاست، بغیر تبصرے کے۔ اتنے الفاظ کہنا ہماری امانت داری کا حق ہے جتنے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ بات کو آگے بڑھایا حضور نے انہی لوگوں کے لیے، نجد والوں کے لیے، حضور نے فرمایا کہ جب یہ نمازیں پڑھیں گے نا تو تم سمجھو گے نمازیں ہماری نہیں، نمازیں تو ان کی ہیں نا۔ جب یہ قرآن پڑھیں گے تو تم سمجھو گے قرآن ہمارا نہیں، قرآن تو یہ پڑھتے ہیں نا۔ لا يتجاوز الى تراققهم، ان کے گلوں سے ان کا قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ نجد والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ میں حضرت علی کے قول سے بھی یہی سمجھا کہ جو بندہ کفر کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، بھئی شیطان نہیں، شیطان کا سینگ کہنا، جاننا چاہیے نا کہ یہ کفر کا بھی کوئی باپ ہی ہوگا جس کی طرف رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان نہیں، شیطان کا سینگ، وہ کفر کا باپ۔ لیکن حضور ان کی نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں جب دیکھو گے تو تم کہو گے ہائے نمازیں تو ان کی ہیں نا۔ وہ قرآن پڑھیں گے تم کہو گے ہائے قرآن پڑھنا تو ان کا ہے نا، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ واپس پلٹ آئیے میرے دوست، شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جہاں اسے کچھ نظر آتا ہے، اور جہاں اسے کچھ نظر نہیں آتا نا، جہاں پہلے ہی وہ بربادی کا اندھیرا کر چکا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے یہ چھوٹے موٹے کاموں میں لگے رہو، ان سے تمہیں ملنا ہی کیا ہے؟ یہودیوں کی نمازوں میں تمہیں ملنا ہی کیا ہے؟ عیسائیوں کی نمازیں تمہیں ان میں ملنا ہی کیا ہے؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین، کہنے لگا کہ اے رب جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ان کے لیے زمین میں تزیین کر دوں گا، مزین کر دوں گا۔ مجھے اس موقع پر کلام کہنا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے 4 بڑے دشمن ہیں، ہر دشمن اپنا زور لگا رہا ہے اور اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 4 بڑے دشمن ہیں ہمارے، آئیے بتا دیتا ہوں، میں بتاتا جاتا ہوں، آپ چیک کرتے جاؤ واقعی یہ تمہارے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں کہ نہیں، اور تم ان کی دشمنی کے خنجروں کے وار سہ رہے ہو کہ نہیں۔ آئیے میں آپ کو اپنے دشمن بتاؤں جو ہم انسانوں کے دشمن ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے دنیا سے میل جول، سب سے بڑا دشمن دنیا ہتھیار ہے شیطان کا، جس کی بنیاد پر یہ لوٹ لیتا ہے انسانوں کو۔ ایک موقع پر کچھ لوگ حضرت ابو مدین کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں یہ اکابر اولیاء میں سے ایک ولی اللہ کا بیان ہے، تو آ کر کہنے لگے حضرت مہربانی فرمائیں کوئی وظیفہ دیں، شیطان بڑا تنگ کرتا ہے۔
شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی وظیفہ دے دیں. حضرت ابو مدین کہنے لگے اور ظالموں شیطان ابھی اٹھ کر گیا یہاں سے، تو وہ مجھے تمہاری شکایت کر رہا تھا، تم مجھے اس کی شکایت کرنے آ گئے ہو، وہ مجھے تمہاری شکایت کر رہا تھا. کہا حضرت وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا آپ نے فرمایا کہ شیطان کہہ رہا تھا کہ میں ہر بندے کی آخرت تو برباد نہیں کرتا، میں ہر بندے کی آخرت تو برباد نہیں کرتا. یہ تو قرآن کا بھی بیان ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے پاک باز ہیں انہیں تو میں ان پر تو میرا وار نہیں چلتا. اس نے کہا میں ہر بندے کی آخرت برباد نہیں کرتا، میں صرف اسی کی آخرت برباد کرتا ہوں جو میری دنیا میں ہاتھ مارتا ہے آ کر، جو میری دنیا میں آتا ہے جھپٹنے کے لیے، میں اس کی آخرت برباد کر دیتا ہوں. اپنے مریدوں سے کہو آخرت بچانا چاہتے ہو تو دنیا کو چھوڑ دو پھر، اور اگر دنیا میں ہاتھ مارو گے تو میں تمہاری آخرت برباد کر دوں گا. دنیا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. اگر نہیں سمجھے تو میں یوں بتا دیتا ہوں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں. عورت کو تم نے دیکھا، یہ دنیا کا ایک حصہ ہی تو ہے. تمہاری نظر بہک گئی، تمہارا دماغ بہک گیا، تمہارا دل بہک گیا، تمہارے ہاتھوں میں حرکت پیدا ہو گئی، تمہارے پاؤں کچھ سوچنے پر تمہیں مجبور کر رہے ہیں. ہاں جی تم نے ادھر رغبت کی، تبھی تو اس نے عورت کی وجہ سے تمہاری آخرت برباد کر دی. اور اگر تم اس کی دنیا میں نہ جھانکتے اور رسول اللہ کا فرمان سامنے رکھتے، کون سا فرمان؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کے سامنے سے کوئی عورت گزر جائے اور وہ نظر جھکا لے اس ڈر سے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ نظر جھکا لے اس ڈر سے کہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، اب وہ جا کر کوئی نماز پڑھ کر دیکھے، کوئی عبادت کر کے دیکھے، اللہ اس کی عبادت میں سرور پیدا فرما دے گا. تم نے شیطان کی دنیا میں رغبت کی، اس نے تمہاری آخرت میں ہاتھ مارا. اگر تم اس کی دنیا میں ہاتھ مارنا چھوڑ دو وہ کبھی تمہاری آخرت میں ہاتھ نہیں مارے گا. حرام کمائی کرنے والا وہ دنیا میں ہاتھ مارنا چاہتا ہے. ہاں جی دنیا تو ہتھیار ہے شیطان کا، تو شیطان اس کی آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے. اور جو حرام سے بچ گیا اور زہد کے دائروں میں داخل ہو گیا اور صابر بن گیا، شاکر بن گیا، مولا جو تو دے گا شکر ہے، نہ دے گا تو صبر ہے، لیکن میں حرام نہیں کھاؤں گا. جو اس دنیا سے ہاتھ کھینچ گیا، شیطان کہتا ہے اس پر میرا وار چلتا ہی نہیں، میں اس کی آخرت کیا خراب کروں گا. تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر خطا کی جڑ ہے. لیکن اس سے قبل میں کئی بار بتا چکا، جتنا ادھر رہنا ہے اتنا کمانا برا نہیں ہے. نماز کا ویلا تب بھی تمہیں دنیا یاد آئے، عبادت کا ویلا پھر بھی تمہیں دنیا یاد آئے، اللہ تمہیں آوازیں مارے پھر تمہیں پھر بھی دنیا یاد آئے، رسول اللہ تمہیں بلائیں تمہیں پھر بھی دنیا یاد آئے. ہاں جی یہ بندہ ہے جو دنیا کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ وہ اللہ کا وقت اللہ کے نام کرتا ہے، دنیا کا وقت دنیا کے نام کرتا ہے. اس نے تقسیم کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، دنیا کے اوقات دنیا کے لیے اور آخرت کے اوقات آخرت کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کے لیے. تو کسی نے شیطان سے پوچھا کہ پھر اس ابو مدین کا کیا کرتا ہے تو؟ یہ تیرا بڑا مخالف ہے، اس ابو مدین کا تو کیا کرتا ہے؟ اگر تو اسے گمراہ کرنا چاہے تو کیا تو کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ابو مدین پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں پیشاب کرنا. ابو مدین پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں پیشاب کرنا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی سمندر میں پیشاب کرنا؟ یاد رہے کہ چھوٹے ٹپ میں پیشاب کر دو سارا پانی پلید ہو جاتا ہے، سمندر میں پیشاب کرو تو کچھ اثر واقعہ نہیں ہوتا، وہ پلید ہوتا نہیں ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، سمندر کا پانی پلید ہوتا نہیں ہے. اس نے کہا ابو مدین کو گرانا ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں پیشاب کرنا. مطلب یہ تھا کہ جتنا بھی زور لگا لوں نا یہ ابو مدین کا بچہ باز نہیں آتا ہے اللہ کی بندگی سے، اور یہ میرے قابو میں آنے والا نہیں ہے. یہ وہی بیان ہے اس کا جو اللہ کو دے کر آیا تھا، الا عبادک منہم المخلصین. اچھا حضرت امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے انسان کا دوسرا دشمن شیطان ہے. انسان کا دوسرا دشمن شیطان ہے. اگر اچھا امام احمد بن حنبل نے نسخہ بھی ساتھ بتایا، فرمایا پہلا ہتھیار دنیا شیطان کا تمہارا دشمن ہے. اگر تم اس دشمن سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھو، تعلقات کم رکھو. یہ راز آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. میل جول کم رکھو، تعلقات کم رکھو. ایک شخص نے رسول اللہ کے دربار میں جا کر پوچھا، حضور نے جب فرمایا نا کہ یہ بادشاہوں کے درباروں میں جانا اچھا نہیں ہوتا، دنیا والوں کے دہلیزوں پر جا کر کھڑا ہونا اچھا نہیں ہوتا. ایک شخص نے کہا کہ حضور اگر ایسا ہو جائے کہ ہم ان کے درباروں میں جائیں، بادشاہوں کے درباروں میں جائیں،
لیکن اپنا دین بچا کر رکھیں، اپنی دنیا کو الگ رکھیں، دین کو بچا کر رکھیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کے درباروں میں جاتا ہے تو اس کا دین لازماً میلا اور گندا ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں سے میل جول، تعلقات کم رکھنا، یہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جو ملے جلے گا کم وہ باتیں کم کرے گا، جو باتیں کم کرے گا اس سے غلطیاں کم ہوں گی، جو غلطیاں کم کرے گا وہ اللہ کا زیادہ قرب پا جائے گا، اور جو ملے جلے گا زیادہ وہ باتیں زیادہ کرے گا، جب باتیں زیادہ کرے گا وہ غلطیاں بھی زیادہ کرے گا، جب غلطیاں زیادہ کرے گا اللہ کو ناراض بھی زیادہ کرے گا۔ تو دنیا بہت بڑا دشمن، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت کی حکمت عملیاں اور دانائیاں سمجھو۔ میں ایک راز کی بات بتا دوں، ایسا ممکن نہیں تھا، روزے سال بعد آتے ہیں نا، لیکن لگاتار ہی آ جاتے ہیں، درمیان میں کوئی ناغہ ہے ہی نہیں ہے۔ ایک راز کی بات سمجھنا ذرا، بھائی روزے دیکھو درمیان میں ناغہ ہی کوئی نہیں، لیکن نمازیں صرف 5 ہیں، لیکن درمیان میں ناغے وقفے، فجر کے بعد وہ آگے جا کر ظہر، کبھی سوچا؟ ظہر کے بعد پھر وہ آگے جا کر عصر، عصر کے بعد پھر وہ آگے جا کر مغرب، مغرب کے بعد پھر وہ آگے جا کر عشاء۔ روزے آئے تو مسلسل آ گئے، درمیان میں وقفہ ہی نہیں۔ اچھا جناب من نمازیں آئیں تو درمیان میں وقفے، ہاں جی فجر کے بعد ظہر میں بہت وقفہ ہے۔ یہ راز کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی جانتا ہے کہ بندے نے سارے دن میں ہزاروں لوگوں سے ملنا ہے، ہزاروں کے پاس آنا ہے، ہزاروں کے پاس جانا ہے، دنیا میں انہوں نے انوالو ہونا ہے، کئی گند ان کی طرف لگیں گے اور یہ کئی گندوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ خود رسول اللہ علیہ السلام کا بیان ہے کہ ایک بندہ نہا دھو کر اپنے کام کرنے کی جگہ پر جب جاتا ہے نا تو بہت سے پسینے آتے ہیں، مٹیاں آتی ہیں، ہاتھ میلے ہوتے ہیں۔ اچھا جب میلے ہو جاؤ نا تو دوبارہ آ کر پھر دھو لینا۔ یہ حضور مثال سمجھا رہے تھے، حضور نے فرمایا بس نماز اور تمہاری دنیا کی مثال ایسی ہی ہے۔ تم ہزاروں لوگوں سے ملتے ہو، فجر کے بعد 2 4 5 تمہیں غلط بندے مل گئے، غلط سوسائٹیاں مل گئیں، ان کے ساتھ مل کر تم گندے ہو گئے، چلو ہم نے ظہر کا نظام دیا، آؤ ظہر پڑھو، اللہ تمہیں صاف ستھرا فرما دے گا۔ ظہر پڑھ کر دکانوں پہ چلے جاؤ، جھوٹی پھر لوگ آئیں گے، غلط بیانیوں سے کام لوگے، گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گی۔ اچھا کر لو جو کرنا ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن میں ایک جو راز کی بات مذہب کی وہ سمجھا رہا ہوں۔ اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نے یہ نہ کہا کہ جو کر لو سو کر لو، کہیں اجازت نہ سمجھنا اسے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اچھا بھی عصر کا ویلا، حضور نے کہا اچھا پھر نماز پڑھنے آ جاؤ، جو ہو گیا ہے اللہ پھر معاف فرما دے گا۔ تو دنیا، میل جول، تعلقات، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ میرے استاد گرامی ایک بار، یہ بالکل تازہ ترین بات ہے، وہ مجھے فرمانے لگے کہ یہ دنیا سے جتنے کٹ کر رہو گے نا اللہ تمہاری روحانیت اتنی مضبوط فرما دے گا۔ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، اور اللہ کا شکر اس نے مجھے توفیق عطا فرما دی۔ 10 سال مجھے ہو گئے، دکانوں پر جانا، بوتلیں پینا، بلا وجہ ہاتھ ملاتے رہنا، کوئی غرض ہی نہیں رہی۔ میں بازار جاتا ہوں، مجھے ابھی تک جس گلی سے 40,000 بار گزر چکا ہوں دکانوں کا نام معلوم نہیں ہے۔ حضور بازار میں جاتے تو نیچے دیکھ کر جاتے، وہ حضور کی نظر اقدس سامنے زمین پر ہوتی، تو میاں بس آتا ہوں جاتا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہوں گے، مجھے برا بھی کہتے ہیں، مولانا اکبر صاحب سلام بھی نہیں کرتے۔ بھائی تمہیں دیکھوں تو سلام کروں نا، میں تمہیں دیکھتا ہی نہیں تو سلام کیا کروں؟ ہمیں مذہب نے جو کہا اس کے مطابق چل لیتے ہیں۔ تو میل جول جتنے کم ہو جائیں گے اتنی تمہاری آخرت سازی زیادہ ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان سے بچنا ہو تو روٹی کم کھایا کرو، شیطان سے بچنا ہو تو روٹی کم کھاؤ۔ اور روٹی کم کھانا ہمارے معاشرے میں یہ تو بڑی غلط سی بات میں نے کہہ دی ہے شاید۔ پھر دکانداروں اللہ آپ کا بھلا کرے، ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے اور شام کا بھی کھانا ہے، لیکن درمیان میں جو 40,000 چسکے ہیں، سموسوں والا گزرا 2 سموسے، مٹھائی والا گزرا 2 مٹھائیاں، قہوے والا پٹھان گزرا 2 کپ قہوہ، ہاں جی مہمان آ گیا 7 چائے ہو گئی، یہ سارا دن نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن آؤ میں محدث شہیر حضرت ملا علی قاری کا بیان آپ کو سناؤں۔ آج کل ہم کتاب الصوم پڑھ رہے ہیں، روزوں کا باب، دورہ حدیث میں کتاب الصوم ہم پڑھ رہے ہیں، تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ روزوں کے نظام میں اللہ نے بڑا کرم چھپایا ہوا ہے۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا، روزے کی حکمتیں بیان کر رہے تھے، اور ان میں سے آج یہ والی میں آپ کو پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ روزے کی حکمتیں بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ روزوں کی بندے کے ساتھ حالت یہ ہے کہ اگر بندہ پیٹ بھر جائے نا تو اس کے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا پیٹ خالی ہو تو اس کے اعضاء رج جاتے ہیں۔ یہ بات کیا ہے سمجھیے، علماء کی بھی کیا شان ہے۔ پیٹ بھوکا تو اعضاء رج جاتے ہیں، اور اگر پیٹ رج جائے تو اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بھوک کی ایک طلب ہوتی ہے، ہو ہو لینا، کھانا، ہاتھ مارنا، ہضم کرنا، آگے بڑھنا، لپکنا، یہ بھوک کی یہ شان ہوتی ہے۔ مانا سمجھنا ذرا،
میں جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اعضاء بھوکے ہو جاتی ہیں، نظر بھوکی، ہاتھ بھوکے، شرمگاہ بھوکی، یا کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کی طرف ہاتھ، بازو میں طاقت آ گئی نا، لپکنا چاہتے ہیں، شرمگاہ میں شہوت بھر گئی نا، یا کسی کو دبوچ لینا چاہتی ہے، پاؤں میں قوت آ گئی نا، یہ بھوکا ہو گیا، ہاتھ بھوکے ہو گئے، نظر بھوکی ہو گئی، خیال بھوکا ہو گیا، دل کی دھڑکن بھوکی ہو گئی، پیٹ بھر گیا تو بندہ بہت سے گناہوں کی بھوک اور طلب رکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ سیکس کا گناہ، اور جب بندے کا پیٹ بھوکا ہو جاتا ہے، طاقت ٹوٹ گئی، توانائی کم ہو گئی، ہاتھ بھی رجے ہوئے ہیں ہی کمزور، ہم نے کچھ نہیں کرنا، شرمگاہ بھی رج گئی ہے، طاقت ہے ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، پاؤں رج گئے، چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ادھر ہی ٹھیک ہے، نظر بھر گئی، بھئی طاقت ہی نہیں ہے، دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا، یہ پیٹ بھر کر کھانا اعضاء کو بھوکا کر دیتا ہے، اور پیٹ کو خالی کر دینا یہ اعضاء کو رجا دیتا ہے۔ یعنی انسان گناہوں سے ذرا، بھئی جو بندہ بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں وہ ڈاکہ خاک ڈالے گا، مانا سمجھو نا آپ سادے لفظوں میں، اور جسے بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں وہ ڈاکہ خاک ڈالے گا، اسے تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اعضاء رجے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، ڈاکے وہ ڈالے گا جو گوشت کھا کر شراب پی چکا ہے، اب طاقت اندر پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، وہ اسے بھی مارے گا، اسے بھی دبائے گا، اس کی طرف لپکے گا، پیسہ چھینے گا، سیکس کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے تو پیٹ کو بھوکا رکھو، اگر پیٹ بھر گیا تو یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ یہ دیکھو رسول پاک علیہ السلام کی شان مبارک، حضور صبح بھی نہ کھاتے، شام بھی نہ کھاتے، صبح بھی نہ کھاتے، شام بھی نہ کھاتے، اور پھر اس کا نام تھا یوم وصال، مسلسل نہ کھائے پیے روزہ رکھنا، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، حضور کے سوا کوئی اور یہ کام نہ کرے، کراہت ہے، ہم یہ کام نہ کریں بغیر کھائے پیے۔ بھائی حضور نے وجہ بیان کی، میں اگر تمہاری روٹی نہیں کھاتا، اگر میں تمہارا دنیا کا پانی نہیں پیتا تو بھائی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کھلا دیتا ہے، اللہ پلا دیتا ہے، مجھے اللہ کھلا بھی دیتا ہے، اللہ پلا بھی دیتا ہے، تو ہمیں تو اللہ نہیں نہ کھلا دیتا، ہمیں تو اللہ نہیں نہ پلا دیتا، ویسے جیسے رسول اللہ کو کھلاتا پلاتا تھا۔ تو بھوک رکھنا، میں نے کہا کہ یہ شیطان کو تمہارے جسم سے دور کر دیتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، انسان کا تیسرا دشمن نفس ہے، انسان کے اندر کی قوت ایک، جسے نفس کہا جاتا ہے، اگر سدھر جائے تو نفس مطمئنہ، اور اگر بگڑ جائے تو نفس لوامہ، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میرے دوست امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیند اپنی کم کر دو، جو کم سوئے گا اسے اپنے اندر کے گناہگار انسان پر زیادہ کنٹرول ہوگا، جو کم سوئے گا۔ آپ کو شاید حکمت سمجھ نہ آئے گی، اگر میں اللہ کا بیان آپ کے سامنے لاؤں گا طبیعت خوش ہو جائے گی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ راتوں کا بیدار رہنا یہ انسان کے اندر کے نفس کی مرمت کر کے رکھ دیتا ہے، یہ اسے لتاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ شب بیداری بڑی کمال چیز ہے، تبھی تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا فتہجد بھی نافلۃ لک، محبوب باقی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ 6 پڑھیں، اور یہ صرف آپ کے لیے ہے فرض، یہ صرف آپ کے لیے ہے فرض۔ تو رسول اللہ علیہ السلام پر تہجد کی نماز لازم ہوا کرتی تھی۔ پھر حیات اقدس کے جو آخری ایام تھے جس میں اقدس پر گوشت زیادہ ہو گیا، ہم موٹا نہیں کہتے، یہ لفظ اس دربار کی شان کے لائق نہیں ہے، جس میں اقدس میں جب گوشت زیادہ ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز کا وجوب اور لزوم رسول اللہ علیہ السلام سے ختم فرما دیا۔ تو میں نے جو تیسرا دشمن آپ کو بتانا چاہا، یہ تمہارے اندر کا نفس، یہ تمہارا دشمن ہے۔ جو بندہ زیادہ سوئے گا وہ زیادہ اللہ سے غافل رہے گا، اور جو کم سوئے گا اللہ رب العالمین اسے زیادہ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ اور چوتھا دشمن آپ نے فرمایا کہ خواہش نفس، خواہش، جب تک خواہش بیدار نہیں ہوتی انسان کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ صوفیاء کیوں بچے رہتے ہیں؟ شیطان انہیں تنگ کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ نہ انہیں دولت کی خواہش، نہ انہیں پیسے کی خواہش، نہ زیادہ روٹی کی خواہش، نہ عورتوں کی زیادہ خواہش، نہ شراب کی خواہش، نہ میل جول کی خواہش، نہ تعلقات کی خواہش، اور نہ انہیں، میں اس کی مثال دوں گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کے پاس ایک موٹا سارا ڈنڈا تھا، لاٹھی، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا موٹا ہی موٹا تھا۔ اب اسے ٹیکتے ٹیکتے مغرب کی جب نماز ہو چکتی تو صحابہ کے دروازے کھڑکاتے اور کہتے دیکھو
جو کھا لیا ہے سو کھا لیا ہے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھو۔ میں جن کی خواہش میں یہ ہو کہ ابھی کل آئے کہ نہ آئے، موت کا پنجہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، جسے اپنی موت کی فکر پڑی ہوئی ہے اور جسے اپنے موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میرے دوست ایسا بندہ کیا خواہش کرے گا؟ تو فرمایا یہ خواہش نفس یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور عجیب بات آپ نے فرما دی، فرمایا کہ اگر اپنی خواہش کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہو تو باتیں کم کر دو، خواہش کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہو تو باتیں کم کر دو، یہ باتوں کا کم کرنا تمہاری خواہش کو کم کر دے گا۔ اسی بات کی طرف رسول اللہ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے اللہ اسے نجات اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین، کہنے لگا اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور مزین کر دوں گا، سجا دوں گا ان کی دنیا، یہ اسی میں الجھے رہ جائیں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو برباد کر کے رکھ دوں گا اور گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں یہ سبق بھی آگے چلا پاؤں گا، لیکن میں اس میں ناکام ہوا۔ یہ مستقل سبق ہے، اللہ کا مخلص بندہ کون ہوتا ہے، یہ ایک مستقل سبق ہے۔ میں کہوں گا آج اگر آپ ناغہ کر لیتے تو شاید گزارا چل جاتا، لیکن آئندہ کے سبق میں ناغہ نہ کرنا، کیونکہ آئندہ کا سبق اتنا اہم ہے کہ شیطان جیسا ذلیل دشمن بھی کہہ رہا ہے اے اللہ جو مخلص ہے نا وہ میرے قابو نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو جاننا تو چاہیے نا کہ آخر مخلص کون ہے، مخلص کیسے بنا جائے، ہم کیا کریں گے تو مخلصوں کی صفوں میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ہم کیا کریں کہ شیطان خود کہے گا ہٹ میرا تیرے ساتھ کیا کام ہے۔ اتنا اہم ترین سبق، شیطان نے سب کو گمراہ کرنے کے لیے سازش کا جو جال بنا ہوا ہے، ہم کیسے اس جال سے بچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص ہوگا اس پر میرا کام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے مخلص کون ہوتا ہے، مخلص کی پہچان کیا ہوتی ہے، مخلص کی نشانی کیا ہوتی ہے، اگر کوئی مخلص نہیں ہے تو مخلص پھر بن کیسے سکتا ہے۔ یہ سارے عنوانات انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں سماعت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔